السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جہاں پہ اسلامک جو سٹوریز اور ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ معاشرے کے اندر سے ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، تاکہ آپ ان سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہ باتیں جو معاشرے کے اندر سے جنم لیتی ہیں، یہ ہم ہی میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، جہاں پہ اسلامی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں اس چینل اللہ والوں کی باتوں کے اوپر، وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے ٹاپک بھی چوز کریں جن سے آپ کو نصیحت ملے۔ معزز سامعین، آج جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اینٹ اٹھانے کی نوبت نہ آنے دیں، یا اینٹ اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ سرگوشی سنو یا اینٹ کے ذریعے بتاؤ۔ معزز سامعین، جب معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ سرگوشی نہیں سنتے، بلکہ ان کو سنانے کے لیے کسی اینٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے اس میں بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ پھر اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے دیکھا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر لگی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا، جس پر کافی بڑا چپ پڑ چکا تھا، یعنی ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے اگلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ آندھے ہو گئے ہو، پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا؟ وہ زور سے دارا، یعنی کہ اس کے منہ میں جو بھی آیا اس نے وہ کہہ دیا۔ لیکن میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت و بیچارگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ بچے کی آواز نے اس بزنس مین کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ہاتھ اٹھا کر پھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور اس سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر میرا باپ گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر حیرانی سی رد آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا، جہاں اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک معذور شخص اوندے منہ مٹی پر پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں جا سکی تھی۔ ساتھ ہی پکے ہوئے چاول گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کے لائے تھے۔ سائیں، مہربانی کرو، میرے ابا کو اٹھا کر کرسی پر بیٹھا دو۔ اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے ہندا سا لگ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے غصے پر اب ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بیٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ ہراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکالے اور کپکپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے باپ کو چیئر پر بیٹھا کر اپنی جھکی کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان ایگزیکٹو نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جھگی میں بھنے والوں کے لیے ایک جھگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ BMW کار اس کے پاس 5 سال مزید رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا، زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی بات سن کر اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا، پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا۔ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے۔ ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے۔
جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے اوپر ایک اینٹ اچھال دیتا ہے، پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے۔ جہاں ہم اپنے خاندان، بیوی، بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگتے جا رہے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں اس سے پہلے کہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان تمام لوگوں کے دکھ درد سمجھنے کی اور اپنے ارد گرد کے جو ماحول میں رہنے والے غریب لوگ ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت نصیحت بڑی سٹوری ہے جسے پڑھ کے میں خود بھی حیران ہوا، بلکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہمیں کبھی نوبت ہی نہیں ملی، کبھی ہمیں وقت ہی یا فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم ان کے بارے سوچیں۔ آج مغربی میڈیا نے، آج مغربی دنیا نے ہمیں موبائل جیسی ایک ایسی بیماری سے دوچار کر دیا ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 لوگ اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہیں، نہ وہ کبھی اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا حال وال پوچھتے ہیں، بلکہ موبائل کے اوپر ٹک 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 میسج جا رہے ہیں، فیس بک اوپن ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے لیجر ٹائم کو نکالو اور اسے شیئر کرو، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے ارد گرد ایسے کون سے لوگ ہیں جو کن کن مصائب سے گزر رہی ہیں، ان کو کن کن ضروریات کی کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے کون کون سے مسائل ہے۔ آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کسی کی بیٹی جوان ہوگی بلکہ بڑھاپے کی دہلیز تک جا رہی ہے، اس کے پاس جہیز خریدنے کے لیے پیسے نہیں، یا اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ ایسے بہت سے آپ کو بچے ملیں گے جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول میں بھیج سکیں۔ ہمیں انہی لوگوں کے لیے سہارا بننا چاہیے۔ خدا کی قسم، جو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوپر 1000 خرچ کرتے ہیں، آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا اگر آپ اس میں سے 100 روپیہ یا 50 روپے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی ایسے فقیر کو یا ایسے انسان کو کھانا کھلا دیں، یا کسی کو دوائی لے کے دے دیں، یا کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے کی بجائے اسے کوئی شرٹ یا کپڑا دلوا کے اس کے بدن کو ڈھانپ دیں، جو وہ سکون آپ کو ملے گا وہ آپ کو BMW میں بھی نہیں ملے گا، نہ ہی آپ کو 5000 درہم کا موبائل خرید کے ملے گا، بلکہ آپ کو وہ سکون ان لوگوں کی مدد کر کے ملے گا جسے حقیقت میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور یہی وہ صلہ رحمی ہے۔ جب آپ کو اللہ دے رہا ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ آپ نے اپنی محنت سے کمایا۔ اگر اللہ نہ چاہتا اگلے دن آپ بیمار ہو جاتے، آپ کو کوئی اور پریشانی لائق ہو جاتی فیملی سے، تو آپ ڈیوٹی پہ نہ جاتے۔ جب ڈیوٹی پہ نہ جاتے تو وہ دن آپ کا کیسے مزدوری بنتی؟ تو یہ خود ضرور سوچئے، اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی تو دے رہا ہے، لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرو۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کے حالات میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے وہ کام کریں جس سے آپ کو کامیابی ملے، اور وہ ہے دوسرے لوگوں کی دکھ، تکلیفیں اور پریشانیوں کو کم کرنا، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے ارد گرد بسنے والے ان تمام غریب اور مساکین لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔